ہماری شفا فرماتی ہے سب سے پہلی تبلیغ جس نے مجھے مسلمان ہونے کے بارے میں کی وہ سرکار کی ولادت والا نور ہے. سبحان اللہ. حضرت بھائی ام ایمن کہتی ہیں سب سے پہلے جس نے مجھے مومن بننے کی دعوت دی ہے وہ سرکار کا اعلان نبوت نہیں، ان کے نبوت کے دلائل نہیں، میں ان کی ولادت والی تاریخ کے موقع پر تھی نا تو نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. ماں اپنے بچے کو پیارا سمجھ لیتی ہے، بزرگ نہیں سمجھتی، بات یاد رکھیں. مگر ماں نے کس نے بزرگ سمجھا؟ کہا نبی ملنے کے لیے آئے، رسول ملنے کے لیے آئے، مریم ملنے کے لیے آئی، آسیہ ملنے کے لیے آئی، ہاجرہ ملنے کے لیے آئی. گھر میں ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں جاتے خریدار تیرے کوچے میں. اب اس کا عکس امت کے اکثر اولیاء اللہ میں پایا گیا، لیکن اکثر جامع والی بغداد میں پایا. حضرت والی بغداد کی ولادت کا وقت آیا. مصر کے اندر جو صوفیہ تھے انہوں نے پیشین گوئی کی کہ پوری امت مسلمہ کے ولیوں کا بادشاہ آ رہا ہے. عراق کے اندر جتنے تھے انہوں نے پیشین گوئی کی سارے ولیوں کا بادشاہ آ رہا ہے. ہندوستان کے اندر جو سب زمرہ آل حق تھے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ساری کائنات کے ولیوں کا بادشاہ آ رہا ہے، اس کی ولایت سے ساری دنیا استفادہ کرے گی. اب جناب ان کے پڑھنے کے بعد لوگ کتنے قائل ہوئے، پڑھنے سے پہلے کتنے قائل ہوئے. کہا پڑھتے وقت تو کتابیں کسی نے سمجھی تو بات مانی، لیکن جو چور سرکار طالب علم بن کے چلے انہوں نے آ کر کے آپ کی کملیاں پکڑی، لوٹنا چاہا. مولا کریم دامن پکڑنا ان کا کام تھا، اب دامن کی لاج رکھنا تیرا کام ہے. مولا کریم یہ چور ہی صحیح پر دامن تو بہت کا پکڑا ہوا ہے. کتاب تو سب کی سمجھ میں نہ آئی ہوگی، لیکن ڈاکو لوٹنے آئے یکا یک توبہ کر کے ولی بنے. جہ کر دے قرب حقانی دوڑے وہی رو سگ میلان دا یہ شیرا اوتے شرف رکھیں دا کتا پیر پیران دا. اب زیادہ کام کس نے کیا؟ جس کے پاس اللہ کی دوستی کا وہ سرٹیفکیٹ تھا جو قیامت دکھا سکتا تھا اس نے فیضان زیادہ پہنچایا ہے. اگر علم کو وہ علم بھی مل گیا تو پھر اسے وہ کام کیا کہ نبوت کے سمے پھر دوبارہ دنیا ان لوگوں نے دیکھے کہ یہ نبی کا مکمل طور پر ریپرزینٹیٹیو ہے. اس نے وہ نقشہ دکھایا ہے کہ سرکار کے پاس ایک طرف علم کی دولت بھی تھی، دوسری طرف محبت الہی کا سرٹیفکیٹ بھی تھا. دونوں جب ملے تو پھر انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو کائنات میں کسی سے نہ دکھایا جا سکا. اے حضرت امام ربانی مجد رسانی شیخ احمد سندی، آپ کے پاس علم بھی ہے اور آپ کے پاس قوت کرامت بھی ہے. دونوں جب یہ پہلو جوڑیں گے تو دنیا کبھی آپ کو بھی یاد کرے گی. خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار آپ چشتی سلسلے کے چشم و چراغ اور بادشاہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں والی بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر کے عرض کی کہ یا غوث الثقلین ملک بن ممندے ملک ہند بمندے ہندوستان مجھے عطا فرمائیے. ہندوستان اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، مانگنے والا سوان سے آیا ہے، بغداد مانگنے گیا ہے. اگر کوئی نظام اندرونی طور پر دینے لینے کا نہ ہوتا تو یہ چلے کس طرح گئے ہوتے. آپ وہاں جا، ہندوستان تیرا ہے. سبحان اللہ. آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوپائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت اکتاب جہاں در پیش درت افتادہ چو پیش شاہ گدا. کہتے ہیں اے غوث الثقلین جب سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کا پائے مبارک آپ کے سر پر آیا ہے نا، دیکھا تمام کائنات کے ولیوں کے سروں پر آپ کا پاؤں چلا گیا ہے. اور آپ کے دروازے کے سامنے کتب اس طرح کھڑے ہیں جس طرح بھیک مانگنے کے لیے بھکاری کھڑے ہوں. وہاں سے بھیک مانگ کے لائے، دوبارہ داتا صاحب کے دربار پر حاضری دی.
اس کا مطلب یہ اگر ایک ولی سے فیضان ہو بھی تو دوسرے ولی کے پاس جانے میں حرج نہیں ہوتا. جا کے قبر کے پاس چلا کاٹا. دور حاضر کے جو قبروں کے منکر ہیں ان کے منہ پر یہ زناٹے کی چپت ہے کہ نہیں؟ اور پوچھو اے خواجہ غریب نواز یہ فیضان آپ بتا رہے بغداد سے لایا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا تیر کامل کامل تم نے کتنے ہی مدرسے کھولے، عربی فارسی کیا کیا تم نے پڑھایا، کتنی تفسیریں پڑھائی، بتاؤ مسلمان کتنے کیے ہیں؟ تم نے تو مسلمانوں ہی کو کافر کہنے کا ترہ امتیاز حاصل کیا. جس کے سرکار نے انگوٹھے چومے تم نے کہا یہ گمراہ ہے، یا رسول اللہ کہا تو تم نے کہا گمراہ ہے. لیکن جو قبروں کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا. 90 لاکھ کافروں کو ایک جھٹکے میں مسلمان کر کے چھوڑ دیا. یہ کسی مدرسے کا کردار ہے؟ یہ کسی مدرسے کا کردار نہیں، یہ نبی کے اس شان ولایت کا کردار ہے جو کبھی ارہاس کی شکل میں نمودار ہوتا رہا اور آج اس کا فیضان نبی کے فیضان کے طور پر ولیوں کے کرامت کا روپ دھار کے آ رہا ہے. غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان لے کے آئے اور حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری ان کے مزار پر حاضری دی. 40 دن کا چلا کاٹا. انہوں نے واضح کیا کہ نہیں کیا یہ فیض کہاں سے لایا ہوں؟ غوث پاک سے لایا ہوں. ایک قبر کے پاس لے کے آیا ہوں. 2 اب قبروں کے منکروں بتاؤ تم نے کتنے مسلمان کیے میرے سامنے آئے. آج جن کا دن منا رہے ہو نا یہ خواجہ غریب نواز ان کی کمائی ہے. خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں مہین کے فدائے نام تو شد دریوزہ کر اکرام ہے تو شد شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم ہو. خواجہ غریب نواز خواجہ بنائی اسی وقت سے جب تیرا غلام بنا. یہ غوث پاک نے جن کو فیض پہنچایا آج ہندوستان کے اندر اسلام کی کمائی یہ خواجہ غریب نواز کی ہے. خواجہ غریب نواز کس کی کمائی ہے؟ غوث الثقلین کی کمائی ہے. تو آج آپ نے جن کا دن منایا ہے یہ ان کی یادگاروں میں اس کو بھی شامل کر لو. اس وقت میاں محمد صاحب عارف کھڑی سیف ملوک کوئی قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے. انہوں نے دعویٰ کیا میں نے 15 پاروں کی تفسیر لکھی ہے لیکن لکھی زبان مجاز میں ہے. اگر وہ میرے جیسے آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی تو عام آدمی کی سمجھ میں کیسے آتی ہے؟ اس میں کوئی براہ راست حدیث کا مضمون ملتا ہے مگر آپ تجربے کے طور پر پڑھ کے ایک لو سٹوری ہے کسی اور دوسرے کا کلام پڑھیں آپ کے دل میں شہوانی جذبات بیدار ہوں گے. میاں صاحب عارف کھڑی کا سیف الملوک پڑھیں آپ کا رب سے رشتہ جڑ جائے. ہمیں بڑے بڑے بدماش اور گھٹیا قسم کے آدمی دیکھے جب سیف الملوک پڑھنا شروع کیا حالات بدل گئے. یہ کس کی کمائی ہے؟ غوث پاک کی کمائی. سید مقیم شاہ بادشاہ حجرہ شاہ مقیم آپ جب اس جگہ آئے تو وہاں ان لوگوں نے کہا وہاں کی جو برادری تھی وہ جاٹ برادری تھی انہوں نے کہا یہاں ہماری مائیں بہنیں پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں تم یہاں کر بیٹھ گئی ہماری زمین اٹھاؤ یہاں سے بستر. دوسری جگہ جا کے لگایا وہ پھر آ گئے انہوں نے کہا یہاں بھی نہیں لگانے دیتے یہاں بھی ہمیں وہی مشکل ہے. 4-5 جگہ اپنا بستر اٹھایا بچھایا لیکن وہ راضی نہ ہوئے. آخر ڈنڈا لے کر کے نا تو دریا کو مارنے میں جب تیری جگہ چھوڑ ہمارے لیے جگہ چھوڑ پڑے. تو ڈنڈا مارتے مارتے میل تک دبا کے دریا کو لے گئے. اس جگہ حجرہ بنا اس کا نام ہے حجرہ شاہ مقیم. یہ کس کا پوتا ہے؟ والی بغداد. شاہ چراغ لاہوری کس کا پوتا ہے؟ والی بغداد. شاہ محمد غوث اچی کس کا پوتا ہے؟ یہ والی بغداد کا پوتا ہے. حضرت خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کس کا پوتا ہے؟ والی بغداد کا. سید فاضل شاہ صاحب بٹالہ شریف والے کس کے پوتے ہیں؟ یہ حضرت والی بغداد کی. شاہ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں دلی میں آپ کا مزار ہے. آپ کے مزار پر لکھا سید شاہ عبد الرحمان گیلانی مرشد پاک امام باہو. پھر یہ کمائی کس کی ہوئی؟ شاہ عبد الرحمان کی. شاہ عبد الرحمان کس کی کمائی ہوئی؟ والی بغداد کی. آج یہ دن عالم اسلام کے ہر فرد کو منانا چاہیے. اس کی کمائی نے بری شاہ لطیف آپ کے سلسلے کے مرید ہے. بری شاہ لطیف نے جو ہدایت پہنچائی ہے اگر اسے کسی
نے برائی کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اس اپنی برائی ہے، لیکن بڑی شاطیر کی جو کرامات ہیں وہ کس کا عطیہ ہے؟ والی بغداد کا عطیہ ہے۔ مشرق و مغرب میں آپ چلے جائیں، چین میں مجھے ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا تو قبرستانوں سے تہذیب کا کافی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے چاہا کہ یہ کوئی مسلمانوں کی آبادیاں یہاں ہیں، یا تو شکلیں ایک ہی جیسی لگتی ہیں، کسے جانوں کہ یہ مسلمان ہیں۔ کا قبرستان پہ چلتے، قبرستان پہ گئے تو دیکھا لکھا ہوا شاہ محمد غوث گیلانی، اور دنیا بڑی آ جا رہی ہے۔ ایک بڑی فیشنیبل خاتون ہے، وہ ہمارے قریب آ کے انگریزی سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے پوچھا یہ جانتی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑے پیر ہیں نا، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، پہلے یہ آئے ہیں اور ان کی وجہ سے چین میں اسلام پھیلا ہے۔ میں نے کہا یہ اب تو قبر میں ہے، اب کیا خیال ہے؟ ان کا اب بھی ان کا فیضان اسی طرح ہے جسے زندگی میں لوگوں سے ملتے تھے۔ ہم اس نے خود بتایا، میں نے چند مرتبہ عالم بیداری میں آپ کو دیکھا، میں حیران ہوا۔ میں نے کہا تو شروع سے مسلمان ہوں گا؟ میں شروع سے مسلمان نہیں ہوں، میں بدھسٹ تھی، میں مسلمان ہوئی ہوں۔ چند مرتبہ راستے میں انہوں نے روکے تو مجھے کہا کہ توبہ کر، وغیرہ خدا کی طرف سے عذاب کا وقت آ گیا، چینی زبان میں مجھے کہا۔ تو میں نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد پھر میرے مشاہدات سے ہوئی، سرکار کی زیارت ہوتی رہی، حضرت علی مختار کی زیارت ہوتی رہی، حضرت خاتون جنت کی زیارت ہوتی رہی۔ تو یہ غوث الثقلین کا فیضان چین میں گیا ہے، عرب و عجم میں گیا ہے۔ میں نے کہا یہاں کوئی چشتی، نقشبندی، سہروردی اور بھی ہیں؟ ان کا ہم تو ایک ہی جانتے، خدا ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے اور پیر ایک ہے۔ خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، سید غوث الورا ایک ہے۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے، اس سے نہیں جانتے۔ میں نے کہا نہیں، باقی بھی مشہور سلسلے 3 اور بھی ہیں، ان کا تعارف کرایا، انگریزی میں ان کو بتلایا کہ ان کو بھی بزرگ سمجھنا چاہیے۔ کہا ان میں سے کوئی آیا نہیں، اسے ہمیں پتہ نہیں۔ تو یہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کا، وہ سرکار کا رسالت کا پیغام کتاب کی صورت میں جا رہا ہے، اور جو آپ کی ولایت کا پیغام ہے گلیوں کی کرامت کی صورت میں جا رہا ہے۔